السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کو یہ بتانے کے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے میں نے حج اور عمرے کا کام شروع کیا ہے۔ جی، آج یہ حج عمرے پہ جاتا تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، بس کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ذریعہ بنا دے، اور آپ سب سے دعا کی گزارش ہے کہ آپ سب دعا کریں میرے لیے کہ میں اس کام کو صحیح طریقے سے کر پاؤں، جیسا اس کا حق ہے اس طریقے سے میں کر پاؤں۔ بات ہوتی کیا ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے وہ بھیجا ہے دوسروں کے نفع کے لیے، دوسروں کے نفع کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتا دی، کوئی چیزیں چھوڑی نہیں جو بتائی نہ ہو۔ تو جو مسلمان جب تجارت کرتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، کوئی دکان کھولے، کوئی فیکٹری لگائے یا حج عمرے کا کام کرے، تو ہماری کیا کہیں بس بد نصیبی ہے۔ ہم جب کوئی دکان کھولتے ہیں یا کوئی ہم کام کرتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس میں پہلے ہمارا فائدہ کیا ہوگا۔ کافر بھی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا فائدہ کیا ہوگا، لیکن ایک مومن کی بات یہ ہے، ایک مسلمان کی بات یہ ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ یہ نیت پہلے تم کرو، کوئی بھی دکان کھولو، کوئی بھی کام کرو تو یہ سوچو کہ اس سے دوسرے کا فائدہ کیسے ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ نیت ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے اگر کوئی دکان کھولی، کپڑے کی دکان کھولی، تو کوئی ایسا نہ ہو کوئی مسلمان ہماری دکان سے کپڑا لے اور اس کو نقصان ہو جائے، یا کوئی بھی شخص ہماری دکان میں کپڑا لے کے جائے تو اس کو نقصان ہو جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نیت کری ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ اب آپ سوچیے روزی روٹی جو آپ کی ہوئے وہ تو آپ کو ملنی ہی ہے۔ آپ نے دکان کھولی، لوگ آئیں گے، یا آپ نے حج عمرے کا کام کیا، لوگ آئیں گے آپ کو پیسے دیں گے، وہ تو پیسے آپ کو ملنے ہی ہیں۔ صرف آپ کو یہ نیت کرنی ہے کیسے میں اس کو فائدہ دے پاؤں، کیسے میں اس کو آرام دے پاؤں۔ صرف یہ نیت آپ کو کرنی ہے مسلمان کو۔ تو اس نیت سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کام میں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز ہماری دکان سے لے کے گیا اور اس سے کوئی نقصان ہو گیا، وہ واپس آیا واپس دینے، یا کوئی پرابلم آئی تو ہم نے ارے نہیں بھائی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں تمہارا، تم نے وہ لے لی وہ لے لی۔ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو بس بات یہی ہے کہ میں حج عمرے کا کام کر رہا ہوں تو اس میں یہ دیکھوں گا کہ میں ایک دوسرے مسلمان کو جو اللہ کے گھر جا رہا ہے میرے ذریعے سے، بلا اسے اللہ ہی رہا ہے، میں صرف ذریعہ بن رہا ہوں، تو اس کو میں کیسے فائدہ دے پاؤں، کیسے اس کو سروس دے پاؤں، صحیح وہ بات بتاؤں اسے جو جیسا ہی وہ پائے۔ ایسا نہ ہو میں کچھ بتاؤں اور وہاں کچھ ہو، تو یہ مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا ہو، ہاں کوئی اگر کہے کہ ہم بھائی 1 لاکھ میں جائیں گے تو 1 لاکھ کی فیسلٹی ہیں، کوئی کہے کہ ہم 1.5 لاکھ والے کریں گے تو 1.5 لاکھ کی فیسلٹی ہیں، وہ تو الگ بات ہو گئی فیسلٹی کی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک بار اس سے پیسے لیے، اب آپ سے کوئی مطلب نہیں، کیا بتایا کیا ملا اسے۔ تو بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا نمبر دے دوں گا جی، تو یہ الحبیب گروپ سے میں جڑا ہوں، اس کی فرینچائزی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ یہ بہت بڑا گروپ ہے یو پی کا، اور بہت ہی اعتماد والا گروپ ہے۔ میں خود اس سے عمرہ کر کے آیا ہوں، بڑا زبردست انتظام رہتا ہے ان کا، بڑا سسٹم سے انتظام رہتا ہے، کیونکہ اس کے جو آنر ہیں مقبول بھائی بہت ہی نیک انسان ہے، بہت نیک انسان ہے۔ وہ اس کو بڑے سسٹم چلاتے ہیں، یعنی جو کہیں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا، یعنی کہا کچھ اور ملا کچھ وہاں، یہ چیز شکایت نہیں ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے عزیزوں کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور ہوتی ہے ہمارے اندر، کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی دکان کھولی، اور پہلے سے کوئی دکان کھلی ہوئی ہے کپڑے کی، ہم نے کپڑے دکان کھولی تو ہم فوراً اس دوسرے کپڑے والے دکان سے جلن حسد کرنے لگتے ہیں۔ مطلب سوچو روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم فوراً اس سے جلن حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اب اس کی دکان سے میرا کمپٹیشن ہے۔ تو مان لیجیے میں نے حج عمرے کا کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کروایا، تو شہر میں اور بھی میرے بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ان سے جلن حسد کرنا شروع کر دوں، میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی لوگ جائیں، اللہ میرے ذریعے سے بھی لوگ جائیں، اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، میری روزی میں برکت عطا فرمائے۔
تو یہ کبھی سوچنا چاہیے کہ ارے یار اب وہ گروپ ہو گئے یار، اب وہ میرا کیا ہوگا، وہ ان سے اچھا ہے، وہ ایسا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتیں آپس میں محبت لینے کی چاہیے کہ روزی روٹی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کی کوئی چھین نہیں سکتا. جب یہ ہمیں یقین ہو گیا تو ہم کیوں کسی سے کریں کہ ارے یار وہ گروپ ایسا وہ گروپ ایسا. تو بس ہم سب کو ایک دوسرے کی دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے، اس کو ترقی عطا فرمائے، اللہ مجھے ترقی عطا فرمائے. تو بس اس طرح سے ہم لوگ کریں. اور بس آپ اپنے عزیزوں کو، قربا کو، سب کو بتائیں. میں کانٹیکٹ نمبر اپنا میں دے دیتا ہوں، اس سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ایک بار آپ جائیں انشاءاللہ اللہ حبیب گروپ سے، دوبارہ انشاءاللہ آپ ضرور ضرور اس کی تعریف کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.